ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جسے شمار نہیں کیا جا سکتا اور جو ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے جود و کرم ختم نہیں ہوتے اور اس سے مزید نوازش کی ہی امید رہتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد امید، حسن ظن اور دعا کے معاملے میں سب سے سچے بندے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر جب تک کہ دنیا میں روشنی رہے اور بارش ہوتی رہے، اور آپ کے معزز شریف صحابہ کرام پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں جب تک کہ صبح و شام کا آنا جانا لگا رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس پاک ذات سے حسن ظن رکھو، وہ تمہیں ان چیزوں سے نوازے گا جنہیں دیکھنے والا نہیں دیکھتا اور نہ اندازہ لگانے والا اندازہ لگا پاتا ہے، کہ اس کی عطا و بخشش کی بساط پھیلی ہوئی ہے اور اس کے جود و سخا کے بادل بندھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، رمضان کے مہینے میں اہل ایمان اپنے رب کے کلام پر ایسے ہی متوجہ ہوتے ہیں جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق پر متوجہ ہوتا ہے۔ وہ قرآن کریم کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، صبح و شام اسی کی صحبت میں مشغول رہتے ہیں، نہ تو اکتاتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ اس کے معنی پر تدبر کو اور دلوں کو مضبوط کرنے والی اور نرم کرنے والی آیتوں سے دلوں کے واز کو اللہ کی طرف چلنے کے لیے اپنا رہنما بنا لیتے ہیں۔ بقیہ تمام محبوب چیزوں سے جیسے کھانا، سونا اور رات میں گفتگو، ان تمام پر قرآن کریم کی تلاوت کو اور اس کے تدبر کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی زبان صرف تلاوت میں لگی رہتی ہے، ان کی نگاہیں صرف اسی کے وعدوں کی طرف دیکھتی رہتی ہیں، اور ان کے دل صرف اسی کے زجر و وعید کی طرف جھانکتے رہتے ہیں۔ وہ اسے اپنا دوست، محبوب اور ہمنشین بنا لیتے ہیں اور اس کے معنی کو اپنی عقلوں کی غذا، دلوں کی قوت اور روحوں کی لذت، ان کی نعمت، انس اور سرور بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کی قوت میں ایسی بصیرتیں دیکھی ہیں جو انہیں اندھے پن سے نجات دیتی ہیں، اور ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو انہیں ہدایت تک پہنچاتی ہیں، اور پھیرنے والے حکم دیکھے ہیں اور بیان کی جانے والی ضرب المثل جو ان کی عقلوں کو بڑھاتی اور بڑی بصیرتوں کو روشن کرتی ہیں۔ وہ اپنی الگ شان میں ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ اپنے الگ معاملے میں وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں، بئی طور کہ وہ قرآن کریم کو اپنے رب عز و جل کی جناب سے پیغام کی شکل میں دیکھتے ہیں، چنانچہ وہ نمازوں میں غور کرتے ہیں، خلوتوں میں انہیں ساتھ رکھتے ہیں، فرما برداریوں اور عام طریقوں میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ان کے احوال بیان کرنا چاہو تو کیا ہی بہتر ہو کہ تم کہو، ان کی زبانیں قرآن کریم کے الفاظ کی ڈوئی ہیں، ان کے دل اس کی ہدایتوں کی بہار ہیں، ان کی عقلیں اس کے حقائق اور نشانیوں کے ظرف ہیں۔ زبانیں قرآن کریم کی بالترتیل تلاوت کرتی ہیں، عقلیں غور و فکر کرتی ہیں اور دل نصیحت پکڑتے ہیں، باز آتے ہیں اور بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں کہ یہ ان کا حال ہو کہ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور بقیہ دوسرے کلاموں پر اس کی ایسی ہی فضیلت ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوقات پر۔ ایک ایسا کلام کہ اگر زمین پر نازل ہوتا تو اسے کاٹ دیتا، اور اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو اسے پھاڑ دیتا۔ ایمانی بھائیوں اور صاحبان قرآن، اللہ جب اپنے ان بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جو اس کے کلام پر متوجہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اس کے فہم اور اس کے حقائق کے ادراک کے دروازے وا کر دیتا ہے، جن سے ان کی ہمتیں بلند ہو جاتی ہیں، نفوس پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے لیے تا قیامت ایک سامان رسائی ہو جاتا ہے۔ اور ان معانی میں سے جنہیں اللہ نے اپنی کتاب میں ان کے سامنے پھیلایا ہے اور ان سے چاہا ہے کہ وہ انہیں سمجھیں تاکہ ان کا حال اچھا ہو جائے اور ان کا انجام خوشگوار ہو جائے، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے۔ یہ ان کے لیے چاہی گئی بھلائی کا محور ہے، اور رب سے ان کے معاملات کا سب سے معزز درجہ ہے کہ وہ لوگ اپنے ساتھ رب سے خوب اچھے معاملے کی امید رکھتے ہیں، اس کے لطف و کرم کی توقع رکھتے ہیں، اس کے احسان و سخا کی رغبت رکھتے ہیں، اور یہ رب کے سلسلے میں سب سے اچھا اور کامل ترین اعتقاد ہے، اور یہی اس کے کمال و جمال کے لائق ہے، اور یہ اعتقاد اس کی کما حقہ معرفت اور کما حقہ اس کی قدر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول، ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں، جو توبہ کریں پڑھتا ہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ وہ ذی الجلال کی جانب سے مغفرت کی امید رکھے اور اس میں انتہائی امید لگائے، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور نہ اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول، اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پڑھتا ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے رب کی رحمت کی وسعت اور اپنی خطاؤں کو سمو لینے کی امید رکھے، اور اللہ کی رحمت کو اپنے عمل سے زیادہ قابل امید سمجھے، اور اس کی مغفرت کو اپنے گناہوں سے زیادہ وسیع جانے۔ اور جس شخص کے کان سے اس کے خالق کا یہ قول ٹکرائے، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ غم۔ وہ اس بات کا مستحق ہے کہ وہ ان پر عمل کرنے کے بعد اچھے وعدوں کے سلسلے میں حسن ظن رکھے، ان کے بدلوں کو پانے کا منتظر ہو، پر امید ہو اور خوب اچھا فال رکھے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ان بندوں میں سے ہو جائے جن پر کوئی خوف نہیں اور جو اداس نہیں ہوتے، نہ تو دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت کرتا ہے، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی
نہیں رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے ان میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ پھر اسی کے بیچ اپنی محنتیں صرف کرتا ہے، چنانچہ وہ کتاب اللہ کو لازم پکڑتا ہے، خرچ کرتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، تو اس کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ وہ بھرپور اجر کے پانے کا بڑا امیدوار ہو اور بخشنے والے، عطا کرنے والے اللہ کی جانب سے مزید فضل کا امیدوار ہو کہ اس نے انہیں اپنی رجا کا لالچی بنایا ہے اور اس کی طرف انہیں بلایا ہے، اور کرم کرنے والا جب لالچ دلاتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، اور جب امید دلاتا ہے تو اسے بھی پورا کرتا ہے۔ اس کے لیے مناسب ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، کہ وہ اپنے نفس میں امید کے فضا کو وسیع کرے اور اپنے لیے اللہ کے کرم اور اس کے ساتھ حسن ظن میں لالچ کے دروازوں کو کھول لے، اور غم و پریشانی، حزن و خوف کی تنگی سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا بھروسہ، صدق توکل، اپنے ساتھ اس کے حسن معاملہ کی اچھی امید، اس کے لطف و کرم کی توقع اور اس کے جود و احسان کی کشادگی میں آ جائے۔ اس لیے کہ اللہ پر ایمان کے بعد سینے کے لیے اللہ پر بھروسہ، اس کی امید اور اس کے ساتھ حسن ظن سے بڑھ کر کوئی چیز وسیع نہیں، اور وہ اس لیے کہ یہ ایسی امید ہے جس کی ضمانت ہے، ایسا حسن ظن ہے جو مامون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اپنے رب کے بارے میں بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے سلسلے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، متفقن علیہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ اللہ پر جتنا حسن ظن رکھے گا اتنے ہی اس سے امید لگائے گا اور سچا بھروسہ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سلسلے میں بندے کی امید کو ناکام نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ پاک کسی امید باندھنے والے کی امید کو ناکام نہیں کرتا اور نہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنے میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اس نے شکستگی کا مزہ اسی لیے چکھا ہے کہ پھر جوڑنے کی شیرینی سے شاد کام کرے، کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنے میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اس نے شکستگی کا مزہ اسی لیے چکھایا ہے کہ پھر جوڑنے کی شیرینی سے شاد کام کرے، کہ وہ اپنے مومن بندے کو اسی لیے دل شکستہ کرتا ہے کہ پھر اسے خوش کرے، اس سے اسی لیے روکتا ہے کہ اسے نوازے، اسے اسی لیے آزماتا ہے کہ اسے عافیت دے، اسے اسی لیے مارتا ہے کہ اسے زندگی دے، اس پر دنیا کی کو اسی لیے گدلا کرتا ہے کہ آخرت کی اسے ترغیب دلائے، وہ اسے لوگوں کے ظلم سے اسی لیے آزماتا ہے کہ اسے اپنی جناب میں لوٹائے، اپنے لیے خالص کر لے اور اپنے انس کے لیے چن لے۔ اور اللہ کے ساتھ حسن ظن کی سب سے زیادہ اور حسین امید کی جگہوں میں سے دعا کے وقت قبولیت کی امید ہے۔ حدیث کے اندر ہے اللہ سے دعا اس حال میں کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہونے کی امید ہو، مغفرت طلب کرتے وقت مغفرت کی امید، اس کے وعدہ کے حق کی تصدیق کرتے ہوئے، اور موت کی آمد کے وقت اس کے عفو و رحمت کی امید۔ حدیث کے اندر ہے تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو یہ باتیں رہیں اور حسن ظن پر ابھارنے والے چند محرکات ہیں جو اس پر ابھارتے ہیں اور اس پر مدد کرتے ہیں۔ ان میں بندے کا اپنے رب کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ اس طرح سے جاننا ہے جس طرح سے اللہ نے اپنی کتاب میں اور نبی نے اپنی سنت میں بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ جو کوئی اللہ کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ جانے اور وہ اس سے محبت کرے گا، اس سے امید لگائے گا اور اسے حسن ظن رکھے گا، اس پر یقین کرے گا، اس پر بھروسہ رکھے گا اور اپنے مکمل وجود سے اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور اللہ سے سوء ظن اسے ہوگا جو اس کے کرم سے ناواقف ہو، اس کے جلال کی شوکت سے ناواقف ہو، اس کے اوصاف جمال اور کمال و جلال کے ان تقاضوں سے اندھا ہو۔ اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، بلند صفات اور رفیع اعمال ہیں۔ اللہ سے حسن ظن رکھنے پر ابھارنے والے محرکات میں سے اس کی سیدھی شریعت پر تدبر کرنا اور اس میں موجود احکام اور حکمتوں پہ غور کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ شریعت ہے جس کے ذریعے اللہ نے بوجھ اور توق کو دور کر دیا اور حرج کو رفع کر دیا، اس کے اندر بھلائیوں کے راستوں کو آسان کر دیا، اسے معتدل شریعت بنایا، اس میں نہ غلو ہے اور نہ کمی ہے، یہ یکسو نرم اور آسان شریعت ہے، یہ سراپا عدل، رحمت، مصلحت، خیر، بھلائی اور نیکی ہے، اور یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ جس نے شریعت کو بنایا ہے اور بندوں کے لیے اسے اتارا ہے اس کے سلسلے میں حسن ظن رکھا جائے، اور یہ کہ وہ ان کے لیے ان کی دنیا و آخرت میں بھلائی اور درستگی ہی چاہتا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنی ذات، صفات اور افعال میں کامل ہے، اور اس کی شریعت کامل ہے جو اس کے کمال علم پر دال ہے۔ اللہ کا فرمان ہے آپ کے رب کا کلام سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب کی ہدایت اور آہوازاری کرنے والے نبی کی سنت سے نفع پہنچائے۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے تمام گناہوں سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہ اس لائق ہے کہ بخش دے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے ہمیں سب سے اچھی
اتاری گئی کتاب سے نوازا اور سب سے سچے کلام سے ہمیں مخصوص کیا۔ میں اس پاک ذات کی، اس کے بھرپور فضل اور عطائے جمیل پر حمد بیان کرتا ہوں، اور میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے سب سے سیدھے راستے کی طرف بلانے والے رسول پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ وہ کیا ہی معزز لوگ ہیں، اور ان پر جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں۔ اے روزہ دارو، قیام کرنے والو، اسی طرح اللہ کے ساتھ حسن ظن پر ابھارنے والے محرکات میں، اس عالم کی تخلیق میں اللہ کی سنن کونیہ، ان کے اندر موجود حکمت، رحمت، بھلائی اور احسان کے مظاہر، اور شر پر خیر کے غلبہ پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہترین شکل پر پیدا کیا ہے اور انہیں ہموار کی گئی زمین پر بسایا، اور زمین و آسمان میں موجود ساری چیزوں کو ان کے لیے اپنی طرف سے مسخر کیا، اپنی مخلوقات میں سے ان کے لیے لگایا جن سے ان کی زندگی درست رہے اور ان کی معیشت خوشگوار ہو۔ یوں وہ اس زمین پر اطمینان و سکون کے ساتھ چلنے لگے، انہیں روزیاں ملتی ہے، خیرات و برکات ان تمام کے لیے عام رہتی ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے خیر و سلامتی کو ہی عام مخلوقات کے لیے غالب حالت بنایا، اور فتنہ و بلا کو ایسا عارضی بنایا جو ہمیشہ نہیں رہتے، اور ایسا چکر لگانے والا بنایا جو دیر تک نہیں رکتا۔ اور اگر بلا کی گردشیں نہ ہوتی تو لوگ زمین کو ہمیشہ کی آماجگاہ سمجھ لیتے، اور دوسری زندگی میں ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں تیار رکھی گئی ہیں ان سے بے رغبت ہو جاتے، جبکہ وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہیں۔ لہٰذا اس دنیا میں اللہ کی حکمت پر غور کیجیے کہ کیسے اس نے اس کی نعمتوں اور لذتوں کو ایک خاص مدت تک کی تعمیر کے لیے سبب بنا دیا، اور اس کی نعمتوں کو مقدر کرنے والے عالم سے ان نعمتوں کی طلب پر ابھارنے والا بنا دیا، جنہیں نہ تو کوئی تکان چھوئے گی، نہ پریشانی، نہ حزن و غم، کہ نفس فطری طور پر اس لذت کو چاہتا ہے جس میں الم کا شائبہ نہ ہو، اور ایسی کامل نعمت کو چاہتا ہے جسے کوئی پریشانی اور محرومی مقدر نہ کرے۔ بنابر احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ دنیا میں ان دونوں کے بیچ ملا دیا جائے، یعنی نعمت جو حزن و الم سے ملی ہوئی ہو اور بھلائی جو برائی سے ملی ہوئی ہو، تاکہ انسان دنیا میں رہنے والا بھی رہے اور آخرت پر متوجہ بھی ہو، اور یوں وہ دنیا میں اس طرح نہ لگ جائے کہ وہ آخرت کو بھلا بیٹھے اور واضح نقصان سے دوچار ہو جائے، اور نہ دنیا کو مکمل چھوڑ دے اور یوں اپنی معیشت میں کمزور ہو جائے اور اللہ کی طرف جانے والے راستے میں کمزور ہو جائے، بلکہ اس قدر سکون سے ضرور چاہیے کہ جس سے وہ دنیا میں جی سکے اور اللہ کی چاہت و مراد کو نافذ کر سکے، اور اسے آخرت کی کھیتی بنا سکے اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمت تک پہنچنے والا راستہ بنا سکے۔ اللہ کی کیا ہی بہتر حکمت ہے، اور حکیم و حمید کی طرف سے کیا ہی بلیغ تدبیر ہیں۔ عقلیں اس کے مکمل درست، صحیح اور جامع ہونے کی گواہی دیتی ہیں، اور اللہ ہی خیر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ حسن ظن ایک ایسا درخت ہے جو بہت ہی اچھے احوال اگاتا ہے اور سب سے پختہ معرفت سے نوازتا ہے، یعنی نیک پھال، امید، شرح صدر، اطمینان قلب، دلی خوشی، خوشحالی اور اچھی امیدیں۔ کیا ہی اچھا درخت ہے یہ کہ اس کی جڑ ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان میں ہے، اور اپنے رب کے حکم سے ہر آن وہ پھل دے رہا ہے۔ یہ باتیں رہیں، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ جب رمضان کا یہ معظم عشرہ ان کے پاس آ گیا ہے، عمل صالح سے اسے خوب اچھی طرح آباد کریں، اپنے رب سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہ وہ انہیں اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق دے گا، کامل ترین محنت، کوشش اور تیاری کے ساتھ۔ ان عشروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی پیروی کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ویسی محنت کرتے تھے جیسی اور عشروں میں نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عشرہ داخل ہوتا راتوں کو جگتے تھے، اپنے اہل خانہ کو جگاتے تھے، خوب کوشش کرتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھیے کہ وہ آپ کے سب سے اچھے اعمال کو قبول کرے گا، آپ کے سیئات سے درگزر فرمائے گا، بلا شبہ وہ بخشنے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وہ بہت سی لغزشوں کو بخشتا ہے اور کم عمل بھی قبول کرتا ہے۔ ان معزز راتوں میں حسن ظن کے ساتھ تمام عبودیت میں سے یہ بنائیے کہ نیک پھال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو آپ سے ختم کرنے والا اور اٹھانے والا ہے، وہ اس مصیبت کو چھانٹنے والا اور دفع کرنے والا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہر خیر کی امید ہے، اسی سے ہر پریشانی میں آس لگائی جاتی ہے، وہ بہت ہی احسان کرنے والا اور بہت شفقت برتنے والا ہے، وہ حی قیوم ہے، اس کا چہرہ سب سے معزز چہرہ ہے اور اس کی جاہ سب سے عظیم ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، وہ ہر چیز سے بڑا اور عظیم ہے، اسی سے ساری قوت و طاقت ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔